نواز شریف اور چیئرمین پی ٹی آئی کا موازنہ بائے مزمل سہروردی۔ آج کل میاں نواز شریف اور چیئرمین پی ٹی آئی کے تقابلی جائزہ کا موسم ہے۔ تحریک انصاف کے دوست بھی آج کل ایسا ہی تقابلی جائزہ پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دونوں رہنماؤں کا تقابلی جائزہ کتنا جائز اور کتنا ممکن ہے؟ تقابلی جائزہ کے لیے جن نکات کو لیا جا رہا ہے وہ بھی کتنے حقیقت کے قریب ہے؟ سب سے پہلے تو یہ تقابلی جائزہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے 2018 کے انتخابات میں میاں نواز شریف جیل میں تھے، اسی طرح اب 2024 کے انتخابات میں چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے تاریخ کا پہیہ گھوم رہا ہے۔ کیا تقابلی جائزہ درست ہے؟ کیا چیئرمین پی ٹی آئی اور نواز شریف کے جیل جانے کے محرکات ایک جیسے ہیں؟ کیا نواز شریف کو جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے نہیں جیل بھیجا گیا تھا، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کسی جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے؟ نواز شریف کو جلد سزا دینے کے لیے سپریم کورٹ نے ایک مانیٹرنگ جج مقرر کیا ہوا تھا، جس کی قانون اور آئین میں کوئی گنجائش نہیں، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کسی بھی مقدمہ میں سزا دینے کے لیے سپریم کورٹ نے کوئی مانیٹرنگ جج مقرر نہیں کیا۔ نواز شریف کو پہلے نااہل کیا گیا، بعد میں سزا دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا بھی نہیں ہوا۔ اس لیے میرے نزدیک صرف دونوں کا اپنے اپنے وقت پر جیل میں ہونا تقابلی جائزہ کا کوئی معیار نہیں۔ جیل جانے کے محرکات اور کیسز کی نوعیت بھی دیکھنا ہوگی۔ ایسے تو جیلوں میں ہزاروں قیدی ہوتے ہیں، سب کے جیل ہونے کا آپشن میں تقابلی جائزہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تقابلی جائزہ بھی کیا جا رہا ہے کہ نیازی حکومت میں تھا اور نواز شریف جیل میں تھے، ٹھیک اسی طرح 4 سال بعد اب نیازی جیل میں ہے اور نواز شریف باہر ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر 4 سال بعد حالات بدل جائیں گے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان میں سیاسی حالات بدل جاتے ہیں، آپ اقتدار سے نکالے بھی جاتے ہیں اور آپ کے لیے دوبارہ اقتدار میں آنے کے راستے بھی کھل جاتے ہیں، لیکن یہ سب خود بخود نہیں ہو جاتا۔ اس کے پیچھے سیاسی حکمت اور سیاست کا بہت عمل دخل ہے۔ کیا چیئرمین پی ٹی آئی یہ کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ 4 سال بعد چیئرمین پی ٹی آئی باہر ہوں گے اور ان کے لیے دوبارہ اقتدار کے دروازے کھل جائیں گے بہت مشکل ہے۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قطع نظر پاکستان کے سیاسی مسائل کے، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں آج تک کسی سیاسی لیڈر نے اپنی ہی فوج پر اپنے سیاسی بلوائیوں سے حملہ کروا کر فوجی تنصیبات کو نہیں جلایا، اور نہ ہی اپنے ملک پر جان دینے والے شہداء کی یادگاروں کی دشمن سے بھی بدتر بے حرمتی کی ہے۔ کیا 9 مئی کے واقعات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار باقی رہ گیا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا نواز شریف یا نون لیگ نے اقتدار سے نکالے جانے اور نااہل ہونے کے بعد کبھی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا تھا؟ لوگ گجرانوالہ کی تقریر کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف نے بھی گجرانوالہ میں فوج کے خلاف تقریر کی تھی۔ پہلی بات تو تقریر اور 9 مئی کا کوئی موازنہ نہیں۔ دوسری بات، اس تقریر میں بھی کوئی گالم گلوچ نہیں تھی۔ نواز شریف فوج کو چیئرمین پی ٹی آئی کی حمایت اور ان کے سیاسی کردار پر تنقید کا نشانہ بناتے تھے، لیکن اس تنقید میں گالم گلوچ نہیں تھی۔ اس لیے یہ تقابلی جائزہ بھی درست نہیں۔ نواز شریف کا اختلاف تہذیب اور آئین کے دائرے میں تھا، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کا اختلاف نہ تو تہذیب اور نہ ہی آئین کے دائرے میں تھا۔ نواز شریف آئین کے دائرے میں رہ کر بات کرتے رہے، چیئرمین پی ٹی آئی نے نہ صرف قانون توڑا بلکہ دہشت گردی بھی کی۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ 4 سال بعد کوئی حالات بدلنے کا تقابلی جائزہ ممکن ہے۔